میرے ساتھ میرے دونوں مہمان موجود ہیں. پہلے ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ صدر عارف الوی کے کردار کو آئینی طور پر کتنا جائز اور اس وقت کتنا مایوس کن دیکھتے ہیں. عامر صاحب، آپ کو عارف الوی صاحب کا کردار آئینی طور پہ جائز یا مایوس کن لگ رہا ہے؟ اس کا انحصار مزمل مکمل طور پر ان توقعات سے ہے جو ان سے لگائی گئیں، اور میرا خیال ہے جو عمران خان کی مایوسی جن کا ان کی ہمشیرہ نے آج ذکر کیا ہے میڈیا کے سامنے، وہ بالکل ویسی ہی مایوسی ہوگی نا مزمل جیسے ان کو لانے والوں کو عمران خان سے مایوسی ہوئی ہوگی. کیونکہ دیکھیں یہ ساری گڑبڑ جو ہے یہ توقعات کے اندر ہے. اس کا نہ تو کوئی آئین سے تعلق ہے، نہ کوئی قانون سے تعلق ہے، نہ میں سمجھتا ہوں کوئی سیاست سے بھی اس کا براہ راست تعلق ہے. عمران خان کی سیاست ہم سب نے دیکھی تھی. ایک ایسا سیاسی رہنما جو کہ اپنی سیاسی فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ چین کے صدر جیسی اہم شخصیت کا پاکستان کا دورہ وہ رکوا سکتا ہے صرف اپنی سیاست کی خاطر. میرا خیال ہے سمجھنے والوں کو اسی وقت کے لیے وہی اشارہ کافی ہونا چاہیے تھا، اور پھر ان سے یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے تھی کہ ایسا شخص جو ہے وہ اقتدار میں آ کے اس سے ہم کوئی بہت بڑی بہتری ایکسپیکٹ کرتے ہیں، یا نیا پاکستان جس کی وہ بات کر رہے تھے اس کی طرف ہم کوئی بڑی پیش رفت دیکھتے نئے پاکستان کی طرف. تو جہاں ان کی ساری توقعات ملیا میٹ ہوئیں ایک ایسے شخص سے جس نے اپنے 5 سال کے 2013 سے لے کے 18 کے دور کے بیچ میں کبھی پارلیمنٹ کا رخ نہیں کیا، نہ ہی ان کی جماعت نے کبھی پارلیمنٹ کو سیریسلی لیا، خود بار وہ کنٹینر پہ بیٹھے رہے. اگر ان سے وہ اس طرح کی توقعات لگائی انہوں نے لگا لی تھیں تو پھر میرا خیال ہے ہمیں حیران ہونے کی ضرورت نہیں. اگر عمران خان کو بھی صدر سے یہ توقعات تھیں کہ وہ وقت کے اوپر الیکشن کرا لیں گے، جو کہ صدر کے دائرۂ اختیار کے اندر ہے ہی نہیں ہے، نہ قانون ان کو اجازت دیتا ہے نہ آئین ان کو اجازت دیتا ہے. وہ صدر تھوڑا سا زیادہ زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے تھے کہ بر وقت جو بھی بات کرتی تھی وہ بجائے اس کے کئی ہفتے انتظار کر کے کرتے وہ بر وقت کر دیتے. پھر کچھ ایسے آئینی پلیٹ فارم ہیں جن کو وہ موبلائز کر سکتے تھے ان معاملات کے اوپر، وہ انہوں نے نہیں کی، لیکن اگر وہ کر بھی لیتے تو اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں ہونا تھا. سو میرا خیال ہے کہ جس مایوسی کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کا صدر عارف الوی سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ان توقعات سے، ان غلط توقعات سے میں کہوں گا جو کہ ان سے لگائی گئی ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے. اور میں اس معاملے کے اندر کم از کم صدر الوی کو قصوروار نہیں سمجھتا. شکر ہے امبر، آج آپ نے اور عامر صاحب نے ایک رنگ کے کپڑے نہیں پہنے ہوئے، نہیں تو میں نے اسکرین پر ہی احتجاج شروع کر دینا تھا کہ آپ مجھے کلر نہیں بتاتے ہیں پہننے سے پہلے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کراچی آئٹس مل کر کھیلتے ہیں میرے ساتھ اس پروگرام میں. تو امبر، آپ بھی صدر عارف الوی سے بہت نا امید ہیں یا آپ کے خیال میں بڑا شاندار کام کر رہے ہیں؟ اچھا، یہ میں اب سوال آپ کا شاید میرے سے ہے، عمران خان سے تو نہیں ہے، لیکن میں کہوں کہ صدر عارف الوی صاحب سے جو توقعات عمران خان سے ہیں وہ ظاہر ہے کیونکہ صدر عارف الوی صاحب کا جو کردار رہا ہے گزشتہ 1.5 سال میں اس کی بنیاد پر ہے. کیونکہ ویسے تو ان کا کردار آئینی طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ پارٹی سے بالاتر ہونا چاہیے، اور وہ صدر ہیں، انہوں نے کچھ دستخط کرنے ہوتے ہیں، خط و خطابت کرنی ہوتی ہے، اور بس اتنا ہی سا ہے. اور صدر عارف الوی صاحب کو انتخابات کی تاریخ کے معاملے میں اپنا جو آئینی کردار ہے تبھی یاد آیا کہ انہوں نے بس خط و کتابت کی، اور اس سے آگے کیا کر سکتے تھے، تو انہوں نے وہی کیا جو وہ کر سکتے ہیں. تو اس میں مایوسی کی کیا بات ہے؟ لیکن مایوسی اس لیے ہے کیونکہ جب بھی صدر عارف الوی صاحب جب حلف لینا تھا شہباز شریف صاحب کو کا، تو بطور وزیر اعظم تو بیمار بھی ہو گئے تھے. جب کچھ قانون سازی ہوئی تھی پارلیمان کی طرف سے، انہوں نے روک لی جب ان کی مرضی تھی، خاص طور پر جو ان کو پسند ناپسند تھی. اور جب ان کی پارٹی، ان کی جماعت حکومت میں تھی، انہوں نے ایسی قانون سازی بھی جانے دی جو نہیں جانے چاہیے تھی. یا ہم یہی کہتے ہیں کہ صدر صاحب کو آئین اور قانون تو یہی کہتے ہیں نا کہ صدر صاحب کو ہیز ٹو اپلائی ہز مائنڈ. تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس تھا اس وقت تو ہی ڈیڈنٹ اپلائی ہز مائنڈ، اور جواز بھی وہ بار بار دیتے رہے اس کے بعد بھی، لیکن اس وقت انہوں نے فوراً فارورڈ کر دیا تھا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو. تو صدر عارف الوی کے ساتھ جو مایوسی ہے عمران خان صاحب کی،
وہ ان کی جو ایک پیٹرن رہا ہے اس کی بنیاد پر ہے. جہاں تک انتخابات کا معاملہ ہے، عارف الوی صاحب کو تو تبھی ظاہر خیال آیا جب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی خط ان کو بھی ترسیل کیا گیا، ایک بیان جاری کیا گیا کہ وہ اپنا آئینی کردار ادا کریں. لیکن یہ بہت دیر ہو چکی تھی اور اتنا ہی کر سکتے تھے عارف الوی صاحب جو انہوں نے کیا. مگر اس سے میں سمجھتی ہوں ایک اور چیز بڑی دلچسپ ہے، سے یہ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں آج جو عمران خان صاحب کی بہن نے ان سے ملاقات کے بعد جو بات کی ہے کہ ابھی بھی عمران خان صاحب کا اثر و رسوخ پارٹی کے معاملات پر بہت اتنا ہی مضبوط ہے، اور جو بیانات آپ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے دیکھ رہے ہیں یہ عمران خان صاحب کی طرف سے ہدایات اپنی وکلا اپنے خاندان کی طرف سے ان کو دیے جاتے ہیں، اور وہی پارٹی لائن آپ کو جو سخت الفاظ ہیں نظر آتی ہے. تو اگر کسی کو توقع ہے کہ عمران خان صاحب اب مشکل حالات میں، ان کی پارٹی اور ان کے حالات مشکل ہیں، کہ وہ تھوڑی سی نرمی دکھائیں گے، مفاہمت کی طرف جائیں گے، تو میرے خیال میں کہ وہ بھی امید جو ہے میرے خیال میں کہ آج کے بیان کے بعد سمجھ جانا چاہیے لوگوں کو کہ اس وقت عمران خان صاحب پارٹی کا جو کمان ہے انہوں نے سنبھالا بھی ہوا ہے اور وہ اتنی ہی سخت لائن بھی لے رہے ہیں. دیکھیں امبر، پھر عارف الوی صاحب سے عمران خان صاحب کو میں نہیں سمجھتا کہ 90 دن میں انتخابات نہ کروانے کا گلہ ہوگا. وہ کون سا جب عمران خان باہر تھے اور پنجاب میں ہو گئے تھے اور صدر کے تاریخ دینے سے ہو گئے تھے، صدر نے تاریخ بھی دے دی تھی، سپریم کورٹ نے کہہ بھی دیا تھا، تو میں عمران خان صاحب کو یہ نہیں مانتا کہ انہیں صدر مملکت سے یہ گلہ ہوگا کہ انہوں نے 90 دن میں انتخابات نہیں کرائے. آج کے بیان نے سگنل ضرور دیا ہے کہ عمران خان عارف الوی صاحب سے ناراض ہیں، عمران خان صاحب عارف الوی صاحب سے خوش نہیں ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس کی وجہ کوئی 90 دن کے انتخابات ہیں. اس کی وجہ سائفر ہے کہ وہ جو قانون ہے اس کو اگر انہوں نے ان ٹائم واپس نہیں بھیجا یا چیلنج نہیں کیا کہ میری ہدایات کی روشنی میں جو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اس کے بعد وہ اس سے وہ آگے نہیں بڑھے، ملٹری ایکٹ کے حوالے سے آگے نہیں بڑھے، انہوں نے بریک لگائی. جو جہاں عمران خان صاحب پھنسے ہوئے ہیں، جو ان کے گلے کا پھندا ہے جو قوانین، ان پر عارف الوی صاحب کا جو کردار ہے وہ اس سے مایوس ہوں گے. وہ کہنا نہیں چاہتے ہوں گے، انہوں نے علیمہ خان کو کہا ہوگا کہ یہ سائفر والی بات کہنی نہیں ہے، کہنی 90 دن والی بات ہے تاکہ لگے کہ ہم آئین کے بارے میں بات کر رہے ہیں. لیکن گلہ تو یہ ہوگا کہ میں آج جو سائفر والے کیس میں پھنسا ہوا ہوں یہ عارف الوی صاحب کی وجہ سے پھنسا ہوا ہوں. بر وقت قانون واپس بھیج دیتے یا آج سپریم کورٹ میں ریفرنس ڈائل کر دیتے کہ میں نے تو واپس بھیجا ہے، میرے پرنسپل سیکرٹری نے نہیں بھیجا، تو میں آج ان کیمرہ پروسیڈنگز کے چکر میں پھنسا نہ ہوتا، 14 سال قید کے چکر میں نہ ہوتا. میں اور شاہ محمود دونوں پھنس گئے ہیں اس میں. تو میرے خیال میں بات کچھ اور تھی، کہیں کچھ اور گئی ہے. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی 90 دن کے انتخاب پہ عمران خان کوئی عارف الوی سے مایوس ہو گئے ہیں. بڑے ریئلسٹک آدمی ہیں عمران خان، انہیں اندازہ ہے کہ 90 دن کے انتخابات وہ خود بھی پنجاب میں باہر رہتے ہوئے بھی نہیں کرا سکے تھے. باقی عارف الوی صاحب سے قوم مایوس ہے. اگر انہوں نے ایک اپنی پالیسی چینج کی تھی، وہ مزید عمران خان کی پالیسی کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے تھے، تو جس دن ان کی مدت پوری ہوئی تھی انہیں گھر چلے جانا چاہیے تھا. وہ کیوں چمٹے بیٹھے ہیں؟ اب یہ گالیاں ایک طرف سے مایوس کن، دوسری طرف سے تباہ کن، یہی سننے کے لیے وہ صدر کی کرسی سے چمٹے بیٹھے ہیں نا. ورنہ جس دن مدت ختم ہوئی تھی وہ کہتے ہیں میں گھر جا رہا ہوں، بڑی عزت سے چلے جاتے ہیں آرام سے گھر. اب جب آپ چمٹے بھی بیٹھے ہیں اور کرتے بھی کچھ نہیں ہیں تو پھر اختلاف تو ہوگا. کیوں عامر صاحب؟ بالکل. آئی تھنک مزمل، یس، کسی حد تک میں آپ سے اس معاملے کے اندر اتفاق کرتا ہوں. لیکن دیکھیں، ایک یہ پاکستان کے اندر روایت ہی نہیں ہے. اپنا عہدہ، اگر آپ ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں اور آپ کی مرضی سے کام نہیں ہو رہا. اب پچھلے دنوں میں کتنی شکایتیں ہم نے دیکھی ہیں. شاہد خاقان صاحب بھی تھوڑی دیر کے لیے وزیر اعظم رہے ہیں، اب نکل کے ہم ان کے منہ سے بڑی شکایتیں سن رہے ہیں کہ جب دھرنا چل رہا تھا اسلام آباد کے اندر تو ان کو کیا توقعات تھیں پنجاب حکومت سے اور کیا انہوں نے دیکھا ہے زمین پر ہوتا ہوا جو کہ ان کی توقعات سے اور ان کی ضروریات سے اور ان کی سیاست کے بالکل برعکس تھا. ہم نے پاکستان کے سابق فائنانس منسٹر کو بھی دیکھا ہے کہ انہوں نے جو کرنے کی کوشش کی، کیسے ان کا راستہ روکا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے وہ عہدے سے جب تک انہیں جانے کو کہا نہیں گیا
وہ خود انہوں نے نہیں چھوڑا. ہم نے FBR کے سابق چیئرمین کی بھی بڑی تفصیلی باتیں سنی ہوئی ہیں کہ کہاں کہاں ان کو مشکل پڑی اپنا ایجنڈا جو ہے اس پر عمل درآمد کرنے میں, اور جو کئی درست اقدامات جو کہ اب پاکستان کو بحالت مجبوری بہرحال کرنے ہی ہیں, اس کا جو بھی ٹائم فریم ہے اور جب بھی کرنے ہیں اب انہیں کرنے ہی کرنے ہیں, لیکن جب انہوں نے کرنے کی کوشش کی تو کہاں کہاں سے اور کس طرح سے ان کو روکا گیا. تو یہ میرا خیال ہے عارف علوی صاحب بھی اسی روایت کا حصہ ہیں. اب دیکھیں نا, یہ میں غلط توقعات کی بات کر رہا تھا تو مزمل بھائی مجھے لگتا ہے آپ کی بھی بڑی غلط یہ توقع ہے نا کہ ایک شخص جو ہے وہ پاکستان کی جو روایت ہے, جو وہاں پر مروجہ طریقہ کار ہے سیاست کا, اس سے بڑھ کے وہ رائز ابو دیٹ کریں, اتنا بڑا دل دکھائیں کہ نہیں وہ سیاست کی اور سیاسی اصولوں کو زیادہ مقدم جانیں اور اپنی جو سچویشن ہے اور اپنی پوزیشن جو ہے اس کو اپنے سیاسی اصولوں کے ماتحت سمجھیں. تو میرا خیال ہے یہ توقع ہمیں نہیں ہونی چاہیے.